السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، جو ہمارا ٹاپک، جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے علم منطق۔ دیکھیے، دنیا کا کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی شخص ہو، تو ہر ایک شخص کے بارے میں چند باتیں جاننا ضروری ہوتا ہے۔ جس طریقے سے آپ کسی شخص کے بارے میں اگر بنا کچھ جانے اس سے تعلقات کر لیں گے تو آپ کو دھوکہ ملتا ہے، اسی طریقے سے آپ کسی بھی علم کو بغیر سوچے سمجھے پڑھ لیں گے، اس میں کیا فائدے ہیں کیا فائدے نہیں، تو آپ کو اس سے نفع حاصل نہیں ہو سکے گا۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے 7 چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو ان میں سے سب سے پہلی چیز آتی ہے تعریف علم۔ اب اس چیز کا جاننا ضروری کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہوتا ہے، اگر آپ نے کسی بھی علم کی تعریف کو نہیں جانا تو آپ کو طلب مجہول مطلق کا طلب کرنا یہ لازم آئے گا۔ مجہول مطلق کا طلب کرنا یہ لازم آئے گا، یعنی آپ ایک ایسی چیز کو طلب کر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ آپ ایسی زمین میں گڈھا کھود رہے ہیں جس کے آپ کو یہ بھی نہیں پتہ یہاں تیل نکلے گا یا پانی نکلے گا یا نہیں نکلے گا۔ اگر آپ کسی زمین کو کھود رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں پانی ہے یا پھر نمک ہے یا پھر تیل ہے کیا نہیں۔ اس تو ہر چیز کو پانے سے پہلے اس کے بارے میں کچھ جاننا ضروری ہے۔ تو علم منطق کی تعریف کیا ہے اور اس کی غرض و غایت کیا ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے بعد میں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے، ہر ایک علم کے بارے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے تعریف علم۔ علم کی تعریف کا جاننا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور نمبر 2 پہ آتی ہے اس کی غرض و غایت۔ نمبر 2 پہ کیا چیز آتی ہے؟ اس کی غرض و غایت، تاکہ عبث چیز کا سیکھنا لازم نہ آئے، تاکہ عبث چیز کا سیکھنا لازم نہ آئے۔ اور نمبر 3 پر ہوتا ہے موضوع۔ مطلب موضوع کیا ہے؟ موضوع کے ذریعے سے آپ یہ پہچان لیں گے، اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس علم کا موضوع کیا ہے تو آپ اس میں صحیح طریقے سے بحث نہیں کر پائیں گے۔ جس طریقے سے کوئی وکیل ہے، آپ کا مقدمہ لڑ رہا ہے، کورٹ میں لڑ رہا ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اس میں مجرم کون ہے، ملزم کون ہے، مدعی کون ہے، تو وہ کیا بیچارہ لڑے گا کورٹ میں؟ کیا وہ لڑ سکے گا جب اس کو صحیح طریقے سے یہ بھی پتہ نہیں کہ مجرم کیا ہے، اس میں مجھے مقدمے میں بحث کون سی چلے گی؟ تو وہ کچھ بھی بحث نہیں کر پائے گا صحیح طریقے سے۔ اسی طریقے سے ہر ایک علم کے بارے میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں بحث کس چیز سے ہوگی۔ جس طریقے سے میں آپ کو بتا دوں، یہ علم نہ ہوئے تو اس میں کلمہ و کلام سے بحث ہوتی ہے، اور علم منطق ہے اس میں تصورات مجہول تصوری اور تصدیقی سے بحث ہوتی ہے، یعنی تصورات اور تصدیقات سے بحث ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے علوم ہیں جس میں اس میں بحث ہوتی ہے۔ تو ہر ایک علم کو سیکھنے سے پہلے آپ کو تیسری چیز یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اس کا موضوع کیا ہے، تاکہ ایک علم دوسرے علم سے ممتاز ہو سکے۔ نمبر 4 پہ آتی ہے واضح علم، یعنی مدون علم، یعنی اس علم کو تدوین کس نے دیا، اس کا معلم اول کون ہے، معلم ثانی کون ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور نمبر 5 پر آتا ہے تاریخ علم، یعنی اس علم کی حیثیت زمانہ جاہلیت میں یا پھر قبل مسیح میں یا پھر بعد مسیح میں یا پھر زمانہ رسالت میں، خلافت بنو عباسیہ، خلافت بنو امیہ، خلافت عثمانیہ میں، یا پھر اس کی کسی بھی سمے میں اس کی کیا کیفیت رہی، کیا وقار رہا، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ 5 چیزیں ہو گئیں۔ اور 6ٹھی چیز ہوتی ہے مقام اور مرتبہ، یعنی اس علم کی حیثیت کیا ہے، شریعت کی نظر میں کچھ حیثیت ہے یا نہیں ہے، یا پھر دانشوروں کی نظر میں کچھ حیثیت ہے یا نہیں ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہو سکے۔ اور نمبر 6 پہ آتا ہے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے
کہ جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کتاب کا رائٹر، اس کتاب کا لیکھک، مصنف کون ہے، کیونکہ آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ جو بازاروں میں جو کتابیں مقبول ہوتی ہیں تو وہ کتابیں مقبول نہیں ہوتی بلکہ مصنف مقبول ہوتے ہیں۔ یا آپ نے محاورہ سنا ہوگا کہ بازاروں میں مصنف بکتا ہے، مصنف نہیں بکتا ہے۔ یہ آپ کو 7 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، یہ آپ کو بہت ہی زیادہ ضروری طور پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ 7 چیزیں معلوم نہیں ہیں، ہر ایک علم کو شروع کرنے سے پہلے تو آپ کی ساری محنت کیا ہے، بیکار چلی جائے گی۔ تو نمبر 1 پہ کیا آیا؟ تعریف علم۔ نمبر 2 پہ کیا آیا ہے؟ غرض و غایت۔ نمبر 3 پہ کیا ہے؟ موضوع۔ نمبر 4 پر آتا ہے واضح علم یعنی مدون علم۔ نمبر 5 پہ آتا ہے تاریخ علم، اور نمبر 6 پہ آتا ہے مقام و مرتبہ، اور نمبر 7 پہ آتا ہے اس کا رائٹر۔ اس کتاب جو آپ کتاب پڑھ رہے ہیں کسی بھی فن میں ہے تو اس کتاب کا رائٹر کے کچھ کیفیت معلوم ہونا چاہیے۔